دنیا کے زیادہ تر لیڈرز نے لوگوں کو صرف فالو کرنا سکھایا، اگر ہسٹری میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس نے لوگوں کو سوچنا اور سمجھنا سکھایا، کیونکہ جب لوگ سوچنا اور سمجھنا سیکھ جاتے ہیں تو وہ غلام نہیں رہتے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں علی بن ابی طالب ایز اے ٹیچر، نہ صرف تلوار کے استاد بلکہ مائنڈز کا آرکیٹیکٹ۔ سمتني أمي حيدرة برغام آجام دیکھو یہاں سب سے فنڈامنٹل ڈفرنس ہے۔ امام علی علیہ السلام کے نزدیک علم وہ نہیں جو یاد کیا جائے، علم کا مطلب روایات سنانا نہیں، بلکہ علی علیہ السلام تو فرماتے ہیں علم وہ نہیں جو زبان پر ہو، علم وہ ہے جو عمل میں نظر آئے۔ اور ایک اور جگہ امام فرماتے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہے، لوگ علم کے دشمن نہیں ہوتے، لوگ اپنی جہالت کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہاں سے علی علیہ السلام کا ایجوکیشن ماڈل سٹارٹ ہوتا ہے۔ کوشچنس الاؤڈ، ڈاؤٹ الاؤڈ، اینڈ ریزننگ ریکوائرڈ۔ الذي سمتني أمي حيدرة برغام مسجد کوفہ اسلام کی پہلی اوپن یونیورسٹی۔ ہڈن فیکٹ جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ مسجد کوفہ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ وہ کلاس روم تھی، کورٹ تھی، پارلیمنٹ تھی اور ریسرچ سینٹر بھی تھی۔ امام علی علیہ السلام خود ٹیچر تھے، خود کوشچن لیتے، خود لاجیکل ڈیبیٹ الاؤ کرتے۔ یہاں پر کوئی سلیبس فکس نہیں تھا، لیکن ہر کلاس اور ہر کلو قرآن سے ریلیٹڈ تھا۔ لا ہو یا ایتھکس، اکانومی، فلاسفی ہو یا گورننس، سب قرآن سے لیا جاتا تھا۔ علی علیہ السلام کے اس ماڈل کا ایک رول تھا، سوالات سے مت ڈرو، مگر آج مسلمان سوالات سے ہی تو ڈرتے ہیں، تبھی تو وہ زوال پذیر ہیں۔ أنا الذي سمتني أمي حيدرة برغام علی علیہ السلام کا ٹیچنگ سٹائل کیا تھا؟ دیکھیں علی علیہ السلام اسپون فیڈنگ نہیں کیا کرتے تھے، ان کا ٹیچنگ سٹائل پہلے سوال، پھر خاموشی، پھر سوچنے کا وقت اور پھر جواب۔ مولا علی علیہ السلام اکثر کہا کرتے تھے دل بھی تھک جاتا ہے جیسے جسم تھکتا ہے، اسی لیے ان کو تھوڑا تھوڑا بانٹو۔ مجھے لگتا ہے یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ضرور آئی ہوگی جو سائنس کو دل سے جانتے ہیں، کیونکہ ماڈرن نیورو سائنس آج کہتی ہے اوور لوڈنگ کل لرننگ، اور مولا علی علیہ السلام نے یہ 1400 سال پہلے بتا دیا۔ أنا الذي سمتني أمي حيدرة برغام اسٹوڈنٹ آف مولا علی علیہ السلام نے کیسے لوگ بنائے؟ دیکھیں یہاں پر سب سے بڑی مٹ ٹوٹتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے بلائنڈ فالوورز نہیں بنائے، بلکہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ تھنکرز بنائے۔ ان کے اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں گئے، لا میں گئے، تھیولوجی میں گئے، فیوچر امام بنے۔ سب سے بڑی بات، امام علی علیہ السلام نے اپنے علم کو اپنی نسل تک محدود نہیں رکھا، بلکہ علم واز اوپن، ٹرانسفریبل، میرٹ بیس۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام کا علم امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین اور اس کے بعد کے جتنے بھی فیوچر امام آئے وہ سب انٹلیکچوئل کنٹینیوٹی کا حصہ تھے۔ أنا الذي سمتني أمي حيدرة برغام ناج البلاغہ a manual not just a book۔ بڑے تعجب کی بات ہے آج کے لوگ ناج البلاغہ کو ایک کوڈ بک کے نام سے یاد رکھتے ہیں یا ایموشنل ٹیکسٹ کے نام سے، بٹ ان ریالٹی ناج البلاغہ is a complete manual and operating system for a society۔ اس میں لیڈرشپ فلاسفی، ایتھکس آف پاور، کرپشن کنٹرول، سوشل جسٹس اور سیلف ڈسپلن۔ ہم ویسٹ کی ریسرچ کو تو بڑے غور سے سنتے ہیں، مگر کبھی یہ سنا ہے کہ ویسٹ ناج البلاغہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ویسٹ کہتا ہے آفٹر دا قرآن اٹ از دا موسٹ انٹلیکچولی ڈینس ٹیکسٹ۔ لیکن آج کے مسلمانوں نے
اس کو صرف محفلوں تک محدود کر دیا ہے اور اپنے عمل سے الگ کر دیا ہے۔ أنا الذي سمتني أمي حيدرة. تلوار اور ممبر کے درمیان میں بیلنس، اور یہ بیلنس صرف امام علی ہی کر سکتے تھے۔ علی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے پاورفل لیسن، علم اگر ہمت کے بغیر ہو تو وہ کتاب رہ جاتا ہے، اور اگر ہمت علم کے بغیر ہو تو وہ ظلم بن جاتی ہے۔ علی علیہ السلام دونوں تھے، اسکالر بھی اور واریر بھی، تبھی تو ان کا دشمن انہیں سمجھ نہ سکا اور ان کا اپنا انہیں سنبھال نہ سکا۔ پرابلم سٹارٹ ہے۔ علی علیہ السلام کے بعد علم کو خطرہ سمجھا گیا، سوالات کو فتنہ قرار دیا گیا اور سوچ کو قابو کیا گیا، اور یہاں سے دین کو سائنس سے الگ کیا گیا، فقہ کو لاجک سے الگ کیا گیا، عبادت کو دنیا سے الگ کیا گیا، اور امام علی کا وہ ماڈل ٹوٹ گیا اور مسلم سوسائٹی انٹائر کوشچن بن گئی۔ أنا الذي سمتني أمي حيدرة. امام علی علیہ السلام نے لوگوں کو صرف نمازی نہیں بنایا، بلکہ امام علی علیہ السلام نے لوگوں کو سوچنے والا مسلمان بنایا۔ مگر جب یہی مسلمان سوچنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا زوال لکھ دیا جاتا ہے۔